کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی۔ چنانچہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود فرمایا کہ اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شکی وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شکی وہ ہے جو تمہاری ڈاڑی کو تمہارے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یوں ہوا کہ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی مکہ میں جمع ہوئے: عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ، عمر بن بکیر، اور ان تینوں نے باہم یہ معاہدہ ہوا کہ تینوں شخص کو قتل کر دینا چاہیے، علی بن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان اور عمر بن عاص، تاکہ خدا کے بندوں کو ان کے مظالم سے راحت مل جائے۔ ابن ملجم نے کہا، میں علی کا کام اپنے ذمے لیتا ہوں۔ برق نے کہا، حضرت معاویہ کے قتل کا ذمہ لیا، اور عمر بن بکیر نے حضرت عمر بن عاص کا، اور سب نے یہ بھی طے کیا کہ تینوں شخص اپنا کام ایک ہی تاریخ میں کرے، یعنی 11ویں رمضان کو یا 17ویں رمضان کو۔ اس معاہدے کے بعد ابن ملجم تو کوفہ پہنچا اور وہ دونوں ملک شام گئے۔ وہ دونوں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے، مگر ابن ملجم اپنی مراد شقاوت بنیاد میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جاتے تھے۔ اسی دن ابن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بس جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ مسجد کے قریب پہنچے، اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری جو دماغ تک تیر گئی، اور خون سے آپ نہا گئے۔ داڑھی آپ رضی اللہ عنہ کی خون سے تر ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا کہ یکا یک مجھے تلوار کی چمک محسوس ہوئی، اور امیر المؤمنین کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور یہ فرماتے ہوئے کہ فزت ورب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی کہ میری آرزو پوری ہو گئی۔ جس صبح کو یہ واقعہ ہوا، اس شب میں آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ آج میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت سے مجھے بہت اذیت پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو میں نے کہا، یا اللہ، آپ مجھے ان کے بدلے میں اچھے لوگ عنایت کرو، اور میرے بدلے میں ان کو برا شخص عطا کرو۔ اس واقعے کے بعد چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور ابن ملجم پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے سامنے اس کو قتل نہیں ہونے دیا اور فرمایا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو پھر مجھے خود اختیار ہوگا، چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اگر میں اچھا نہ ہوا تو پھر یہ کرنا کہ اس نے ایک ضرب ماری تھی، تم بھی اس کو ایک ہی ضرب مارنا۔ یہ واقعہ جمعہ کے دن ہوا تھا، اور شب یکشنبہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ابن ملجم کو بہت بری طرح قتل کیا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اس کی زبان بھی کاٹی گئی، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی، اس کے بعد وہ آگ میں جلا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مدفن میں اختلاف ہے، مگر مشہور قول یہی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک نجف میں ہے۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔